السلام علیکم عزیز دوستو. پچھلی ویڈیو میں ہم نے محمد رفیع سودا صاحب کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی قصیدہ نگاری پہ بات کی تھی. آج ان کے قصیدہ شعر آشوب پہ ہم بات کریں گے. تو آشوب کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ فتنہ فساد کی جگہ یا شورش کی جگہ، جائے شورش یا جائے فتنہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ جہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں اور صورتحال جو ہے وہ بالکل بدتر ہو، تو ایسی جگہ کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. ہم نے ان کے حالات زندگی میں پڑھا تھا کہ ان کو دلی جو ہے خراب حالات کی وجہ سے چھوڑنی پڑی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے دلی میں مغل سلطنت کا راج تھا. شاہ عالم دوم جو ہیں دلی سلطنت کے یا مغل سلطنت کے اس وقت دلی میں حکمرانی کر رہے تھے، وہ وہاں کے بادشاہ تھے. تو اس دوران میں جو ایک طرف سے مراٹھاز تھے اور دوسری طرف سے افغانستان کے ایک بادشاہ، ایک مشہور بادشاہ رہ چکے ہیں احمد شاہ ابدالی، انہوں نے آپس میں جنگیں لڑیں اور دلی پہ اور ہندوستان پہ جو ہے انہوں نے کئی بار حملہ کیا. اور جن حملوں کی وجہ سے دلی میں جو ہیں وہ حالات خراب تھے. اس وقت دلی میں جو ہے کافی فتنہ فساد تھا، کافی شورش تھی. دلی کے جو حالات تھے وہ بالکل رہنے لائق نہیں تھے، شاعر کے حساب سے وہ بالکل موزوں نہیں تھے زندگی کے لیے. اور اس شعر آشوب، اس قصیدے میں سودا نے انہی حالات کی ترجمانی کی ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے حملوں سے جو ہے یہ شہر تباہ ہو چکا تھا. اور اس زمانے کی دلی کی جو اقتصادی حالت تھی یا اقتصادی بدحالی جس کو ہم کہیں گے، تمدنی حالات کس طرح سے، ان کا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس قصیدے میں جو ہے اشعار کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات ہم تک پہنچائی گئی ہے. اور اس قصیدے کو پڑھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا پوری طرح سے کہ اس قصیدے میں کس طرح سے دلی کے حالات جو ہیں وہ ہو بہو بیان کیے گئے ہیں. اور یہ قصیدہ جو ہے فن کا ایک کامیاب نمونہ ہے. تو اس میں کل 96 اشعار ہیں. تو سودا نے جو ہے اس قصیدے میں ہر طبقے اور ہر درجے، یعنی ہر طرح کے لوگوں کے ان کے مشاغل، ان کے کاروبار، ان کا پیشہ، ان کا کام اور ان کا طرز زندگی جو ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ اس قصیدے میں جو ہے انہوں نے، یعنی شعر آشوب میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے جو ہے اس دور کی تمدنی اور اقتصادی حالت جو ہے دلی کی وہ معلوم ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ مراٹھوں اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دلی کے امن و سکون کو بگاڑا جا چکا تھا. دلی کے حالات جو ہے خراب کیے جا چکے تھے، دلی کو ایک طرح سے تباہ کیا گیا تھا. احمد شاہ ابدالی جو